میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. کل کیبنٹ نے چند اہم فیصلے کیے کہ اس مہنگائی کے طوفان میں اور آئندہ جو رمضان کی آمد ہے اس صورتحال کو دیکھ کر عوام کو کس طرح ریلیف پہنچایا جا سکے، کیونکہ حکومت سندھ کی یہی پرائرٹی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی یہی پرائرٹی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جو بھی انفلیشن اس وقت جو پاکستان پورا اس کو فیس کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری سرکمٹینسز ہیں، تو اس میں عوام کو عوامی حکومت کس طریقے سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے کوشش کر سکتی ہے. تو کل کیبنٹ میٹنگ میں ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سختی سے ہدایت کی کہ حکومت کے اخراجات پہلے سے ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس مہنگائی سے پہلے بھی کافی آرڈر پہلے ایسے احکامات کیے تھے کہ غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو کم کیا جائے، لیکن انہوں نے کم کیے، ان کو کرٹیل کیا. میں آپ کو فگرز وغیرہ ایک دو دن میں پھر ایک اور میں پریس کانفرنس کر کے آپ کو ایگزیکٹ فگر بھی دے دوں گا کہ کون کون سے محکمے میں کس طریقے سے غیر ضروری اخراجات کو ختم کیا گیا. حالانکہ سارے غیر ضروری نہیں بھی کہیں، لیکن کون سے ایسے اخراجات ہیں جس کو ہم مزید کم کر سکتے ہیں، مزید اس میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، مزید جو ہے سرکار پر بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے وہی پیسہ پھر عوام کے فلاح و بہبود میں استعمال ہو، عوام کو اس کے ثمرات محسوس ہوں. تو اس پہ کافی بات چیت ہوئی. پھر اس رمضان کے جس طرح میں نے کہا کہ رمضان میں کون کون سی اشیاء ہیں جن کو جو لوگوں کے لیے روزمرہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو کوئی خدا نہ خواستہ اس کی خریداری میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس کے لیے میکینزم بنایا گیا ہے. پرائس کنٹرولنگ جو ہے آلریڈی ہمارے پاس بیورو آف سپلائی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس سے پہلے جو میجسٹریٹ کے پاور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس، ڈپٹی کمشنرز کے پاس. کل سندھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قانونی منسٹری آف لاء سے اور ان سب کی مشاورت سے اب یہ اختیارات جو ہے جو میجسٹریٹ کے پاورز ہوں گے وہ بیورو آف سپلائی کے بھی آفیسرز کو دیے جائیں گے، اور مزید ایسے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مین پاور اگر کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کا کم ہے تو زیادہ سے زیادہ ان گورنمنٹ کے ان محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ میجسٹریٹ کے اختیارات حکومت دے گی قانون کے دائرے میں رہ کر، تاکہ کوئی بھی شخص، گروپ یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی فیلڈ کے لوگ آرٹیفیشل مہنگائی نہ کر سکیں اور غیر ضروری قیمتوں میں اضافہ نہ کر سکیں. وہ پھر میجسٹریٹ پاور کے ذریعے اگر کوئی شخص غیر ضروری طور پر ان کھانے پینے کی چیزوں کے اخراجات کو بڑھائے گا تو میجسٹریٹ کے پاس اس کو گرفتار کرنے کے پاور بھی ہوں گے، میجسٹریٹ کے پاس اس کو پینلٹی دینے کے پاور بھی ہوں گے، اور ہیوی پینلٹیز بھی ان کو دی جا سکتی ہیں. اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں، وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کو، جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے بھی ان کو پروفٹس ان کے بڑھیں، تو اس پہ خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کو کل فیصلے کیے گئے، اور کیبنٹ نے انشاءاللہ تعالی جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن ہے تو پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ کوشش ہوگی سندھ حکومت کی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کرے. اس کے لیے بچت بازاریں بھی لگیں گی، اور اس بچت بازاروں میں بھی ان جگہوں پہ لگیں گی، ان جگہوں پہ وہ سبسڈی دی جائے گی جہاں پہ لوگ مستحق ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پوش ایریاز میں لگ رہی ہوں، وہ جو سبسڈی کی چیزیں ہیں یا اس طرح کا فوکس پوش ایریاز میں ہو رہا ہو. وہ کوشش کی جائے کہ جو لو لائن ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ مستحق ہیں ان کو اس کے ثمرات جو ہیں وہ ملیں. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر پہ جو کچے کا علاقہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کچے کے بارڈرز کے ایریاز، چاہے وہ بلوچستان سے ملتے ہوں چاہے وہ پنجاب سے ملتے ہوں، سرحدیں جو ہیں وہاں پہ عرصہ دراز سے ڈاکو موجود ہیں جن کے خلاف پولیس جو ہے وہ مستقل طور پہ کارروائیاں کر رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ویپنز ہیں، جس طرح کے ہتھیار وہ لوگ یوز کرتے ہیں، تو حکومت سندھ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پولیس بھی انہی کی طرح، اگر ان کے پاس زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں تو اگر ایک
جس کو قانون توڑنے والے کے خلاف جو حکومت ریٹ کو چیلنج کرتا ہو، یا جو دہشت گرد ہو، یا جو چاہتا ہو کہ جی برائی پیدا ہو، اس کے پاس اگر اس طرح کے ہتھیار ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پاس بھی اس طرح کے ہتھیار ہونے چاہیے. تو وہ پروپوزل بھیجا گیا ہے، کیبنٹ نے منظور بھی کیا ہے، خاصی رقم اس میں رکھی ہے کہ ہم اپنی پولیس کو فلی اکوپڈ کریں اور اس طرح کے ہتھیار پولیس کو لے کر دیں کہ پولیس ان سے مقابلہ کر سکے. اس میں ذرا ایک پروسیس ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے اس میں رابطہ کیا جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کیبنٹ کی منظوری سے رابطہ کل اس میں کیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں وہ پرمیشن دی جائے کہ یہ اس طرح کے ویپنز جو ہیں وہ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا ہم وہ کر سکیں. تو یہ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جوائنٹلی مختلف صوبوں کی پولیس سے رابطہ کر کے اور رینجرز اور آرمی کو بھی جہاں ضرورت پڑی ان کو بھی رابطہ کر کے ان دہشت گردوں کے خلاف، ان اس طرح کے ڈاکوؤں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. تو اس پہ کیبنٹ نے کل منظوری دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ آئٹمس تھے، ڈیٹیل میں تھے، لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز کی تھیں یا کسی اور ایشوز کے تھے، اس پہ کیبنٹ نے اپنے مختلف چیزوں پہ کیا ہے. ایک دو ایشوز اور بھی ہیں، اس پہ بھی ایشوز ہوئے، لیکن وہ ابھی جب وقت آئے گا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کچھ اہم فیصلے ہیں جو کہ ان سارے فیصلوں کا مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کا ہے. تو وہ پالیسیز کے کچھ ابھی ایشوز ہیں وہ بھی باقی ہیں. باری باری پہلے یہ بتائیں کہ مردم شماری پر آپ کی تحفظات ہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت کچھ قوم پرست جماعتیں، دیکھیے ہمارے طرف سے میں آپ کو سمپل بتا دوں، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ صوبے میں رہتے ہیں ایک ایک شخص کو اعتماد ہو اس مردم شماری پہ اور کسی کو کوئی تحفظات نہ ہو. پہلی بات. دوسری یہ کہ جی جو بھی ڈیٹا ہے جو شماری اس وقت ہو رہی ہے وہ کم از کم اس شخص کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں نے اگر 10 نام لکھوائے تو 10 کے 10 گنے گئے ہیں. پہلی بات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی سرکار سندھ حکومت کے پاس بھی ڈیٹا ہونا چاہیے کہ جی اگر یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میرے حلقے میں اس یونین کاؤنسل میں 100 گھر ہیں تو وہاں پہ 80 گھر نہ گنے جائیں، 100 گھر گنے جائیں، اور اگر 100 گھر وہ گنے گئے ہیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے. جی حمید صاحب. حمید صاحب آپ نے اسلحہ خرید کرنے کے لیے فیصلہ کیا. پچھلی ایپیکس کمیٹی میں فوجی قیادت نے فوجی اسلحہ دینے کے لیے مخالفت کی تاکہ پوری دنیا میں کسی بھی پولیس کے پاس فوجی اسلحہ. دیکھیے کوئی مخالفت نہیں کی، میں آپ کو کلیئر کر دوں، کوئی مخالفت نہیں کی. ڈسکشن ہوئی، انہوں نے اپنی رائے دی، ہمارے اپنے رائے، اور ابھی بھی ہم جو ہے جو ہماری یہاں سے ریکمنڈیشن گئی ہیں وہ یہی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی سب کی مرضی سے ہی سارا کام ہوگا. اچھا سر، میں یہ بتا دیں کہ ایک تو خان صاحب نے جو ماحول ایک سیاسی پیدا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے معیشت پر بھی برے اثرات ہو رہے ہیں، کوئی باہر سے انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اس پوری تمام تر صورتحال کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ملک کے اوپر کیا نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ میرا ساتھ ساتھ چھوٹا سا سوال ہے کہ جو افغانی اور دیگر جو یہاں پہ کراچی میں موجود ہوں ان کو گننے سے محروم رکھیں گے، کیا کریں گے، ان کے لیے کوئی واضح پالیسی ہے؟ جی پہلے میں آپ کو دوسری بات کہہ دوں، دوسرے سوال کا جواب دے دوں. ہر شخص کو گنا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے صوبے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کا پانی پی رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے سڑکیں یوز کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے بجلی یوز کر رہے ہیں، گیس یوز کر رہے ہیں. تو گنا تو ہر شخص کو جائے گا. پھر وہ الگ بات ہے جو الیگل امیگرینٹس ہیں، تو اگر جو الیگل کوئی سامنے ہوتا ہے تو پھر اس کو الیگل کو باہر نکالا جائے، جو قانون موجود ہے. تو وہ ساری چیزیں موجود. تو دوسرا سوال تھا عمران خان کے بارے میں. میں وہ بھی بات کو سمجھ جاتا ہوں. جہاں پہ دوسری بات آپ نے کی عمران خان والی، اور آپ نے کہا کہ معیشت کی بات کی. دیکھیے عمران خان اس وقت کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں لڑ رہا. میں بڑا واضح کر دوں، عمران خان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے لڑا جائے. عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے. اور یہ بات میں صرف ایسا الزاماً نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹ کروں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک میرے اوپوننٹ پارٹی کا لیڈر ہے تو اس کی ہر بات کو مجھے نگلیکٹ کرنا ہے، ہر چیز کو مجھے اپوز کرنا ہے. میں ایک ایک چیز کو شواہد کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی فرد کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی فرد کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف بھی نہیں کر رہا.
وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، اور وہ کیسے کر رہا ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. یہی بھی میں نہیں کہوں گا جی کہ میں کہہ دوں جی کہ فلانی پارٹی کا لیڈر وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا دشمن، میں ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا، کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. میں آپ کو ثابت کر کے دکھا دوں گا. آپ نے حمید صاحب سوال کیا، آپ نے ساتھ میں کہا کہ جی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. یس، معیشت کو عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے. آپ میری بات سنیں، آپ کو پتا ہے شروع سے پوری دنیا کے بچوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ کے پاس ڈونر ایجنسیز جو سب سے بڑی ہوتی ہے دنیا کی، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. وہ آپ کے ساتھ ایک میسج جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے ساتھ ان ساری پالیسیز میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. جب IMF کے ساتھ عمران خان نے ڈیل کی، وہ ڈیل کو عمران خان نے نگلیکٹ کی. میں وہ بات دوبارہ پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو اس سے خطرناک بات تھی کہ جیسے ہی یہ حکومت رجیم چینج ہوئی، یہ حکومت آئی، اس حکومت نے IMF سے رابطہ کیا. جب اس حکومت نے IMF سے رابطہ کیا تو آپ کی اس وقت عمران خان اور اس کی پارٹی نے کیا کیا؟ آپ نے IMF کو میسج بھیجے. آپ کی وہ جو آپ کی ریکارڈنگز آئی ہیں کہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سر اگر ہم نے اس طرح کا کوئی خط لکھا IMF کو تو یہ کہیں ملک کی سالمیت پہ خطرہ تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھاڑ میں جائے خطرے کو، ابھی یہ کام خان صاحب کا حکم ہے، یہ کام پورا کرو. PTI کی پوری کوشش تھی کہ انٹرنیشنل پوری کمیونٹی کو اور IMF کو یہ میسج دیا جائے کہ آپ نے پاکستان کی کسی قسم کی مدد نہیں کرنی. یہ بات میں الزام تو نہیں لگا رہا، اس کے تو شواہد موجود ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل اوپوننٹ کوئی یہ شخص کہے کہ جی میں غلط بات کر رہا ہوں، میں الزام لگا رہا ہوں، لیکن یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی کہ PTI نے عمران خان کی ہدایت پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور IMF کو یہ میسج دیا کہ پاکستان کی مدد نہ کریں تاکہ پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ میں جائے، پاکستان بینک کرپسی کی طرف جائے. اس کی ہر ممکن کوشش عمران خان نے کی. تو جو چیز عمران خان نے کی، کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا تھا؟ کیا یہ ملک کے لیے اچھا تھا؟ کیا یہ ملک کی سالمیت کے لیے اچھا تھا؟ دوسری بات، عمران خان نے اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے، پہلے جوڈیشری پر اٹیک کیے گئے، جوڈیشری کے ججز کے نام لے کے دھمکیاں دی گئیں، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا. یہ میسج تھا، یہ میسج یہ تھا کہ اگر کوئی جج عمران خان کو ریلیف نہیں دے گا تو عمران خان اس کے نام لے کے کہے گا کہ تم لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. اور چھوڑوں گا نہیں کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کے پاس ڈنڈا برادر فورس ہے، عمران خان کے پاس ملک کے بدنام زمانہ ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن ہے اس کی فل سپورٹ حاصل ہے. تو جب آپ کسی کو دھمکی دیتے ہو، دھمکی اسی طریقے سے دیتے ہو. دھمکی ڈائریکٹ نہیں بولتے، کسی کو بولتے ہو کہ میں آپ کو خون کر دوں گا. آپ جب اگر ایک شخص جس کو دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ حاصل ہو، جس کے پاس ڈنڈا برادر وہ شو کرتے ہوں ہر اپنے جلسے میں. آج بھی دوپہر کو جب بولا تھا کہ بلوچستان کی پولیس پہنچ گئی تو ڈنڈا برادر خبر چلی تھی، ڈنڈا برادر فورس جو ہے وہ زمان پاک پہنچنا شروع ہو گئی. یہ سارے میسیجز ہیں نا آپ کے پاس کہ ایک بندہ، میں پہلے بھی کہتا آیا تھا، اس وقت لوگوں نے شاید کم سمجھا کہ یہ شخص پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بن چکا ہے. جو بھارت میں شیو سینا پارٹی ہے اور وہاں پہ بال ٹھاکرے، یہ پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے. شکل بھی ماشاءاللہ ملتی ہے اور کام بھی ان کے ملتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے پہلے جوڈیشری کو دھمکانے کی کوشش کی اور اب آپ کو ماشاءاللہ سے آؤٹ آف دی وے لاڈلا، میں کہتا ہوں آپ لاڈلے تھے، لاڈلے ہو، آپ کو باقاعدہ فیورز مل رہے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا خان صاحب نے؟ آپ نے اداروں کے سربراہوں کو، اب باجوہ صاحب تو جا چکے تھے، باجوہ صاحب کا نام لے کر جو ان کو بول رہے تھے کہ یہ میسج باجوہ صاحب کے لیے نہیں تھا، یہ کسی اور کے لیے تھا کہ میں آپ کو بھی کنٹروورشل بناؤں گا. اور پھر آپ نے ان کے خلاف بھی ٹرولنگ سٹارٹ کر لی، ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے گھناؤنی مہمیں شروع کر دی. تو یہ شخص چاہتا یہ ہے کہ میں، جو کہ اس کا خواب ہے کہ میں باقاعدہ پاکستان کی سیسیلین مافیا بنوں، پاکستان کے لیے انڈر ورلڈ ڈان بنوں، پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بنوں، پاکستان کے لیے پابلو اسکوبار بنوں، کہ ملک کا ہر ادارہ، ملک کا ہر آئینی ادارہ اس کی انگلیوں پہ ناچے اور اس کے کنٹرول میں رہے. جو ایک PTI کے ایک ورکر کی جو شہادت ہوئی ہے، مجھے بڑا افسوس ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر. ہر سیاسی دنیا میں ہر شخص کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر انسان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر انسان کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کسی کے بھی انتقال پہ افسوس ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کی پارٹی میں ہے یا پارٹی میں نہیں ہے.
لیکن کل ایک افسوسناک واقعہ جو لاہور میں ہوا، اس کے بعد عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے 3-4 شہروں میں کال دے دی کہ جی اس کے لیے غائبانہ جنازے نمازیں ہوں. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، لاہور میں بھی ہوئی. کیا تھا اس کا مقصد؟ لاشوں پہ سیاست کرنا. کیا ان کا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جی اس طرح کی اموات کو کس طرح کیش کیا جائے. اگر اس کو اتنی انسانیت تھی اس شخص کو، تو مجھے ضرور یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے، ساہیوال میں معصوم بچیاں اور بچوں کے سامنے پنجاب کی پولیس نے، پنجاب کی CTD نے ایک گاڑی پہ فائرنگ کی. جب گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تو 4 لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے. 4 لوگ شہید کیے گئے. وزیر اعلیٰ کون تھے؟ عثمان بزدار صاحب. پرائم منسٹر کون تھے؟ عمران خان نیازی صاحب. تو کیا عمران خان صاحب تو ان کی فاتحہ تک نہیں گئے؟ ان کے فیملی کو بھی اپنے گھر پہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے انہوں نے دعا پڑھی، کیونکہ وہ اس وقت ان کو جادوگری نے منع کیا تھا، بیٹا کسی کی بھی جنازے پہ نہیں جانا. جو کہ اپنے اس ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، جو کل والے ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، کیونکہ جادوگری نے منع کیا بھائی کسی کی لاش نہیں دیکھنا، لاش سے کوئی روح آتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا، اب یہ وہ جادوگروں کے مسئلے ہیں، تو مجھے نہیں اس کا زیادہ اتنا علم. کوشش ہے کہ ہم یہ کورس بھی کر لیں. تو خیر مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے کل لاش پہ سیاست کی، کسی کی اموات پہ سیاست کی، کسی کی شہادت پہ سیاست کی، جب تمہاری اپنی حکومت میں معصوم بچوں کے سامنے وہ پولیس والوں نے تمہارے مارے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پولیس کی سپورٹ کی. یہ انصاف کا بول بالا کہنے والا شخص جو کہتا تھا کہ جی میں انصاف پسند ہوں، کسی کو سسپینڈ کیا، کسی کو ڈسمس کیا، کسی کو اریسٹ ہونے دیا. اور آپ نے یہ تاریخ کا بڑا ظلم تھا، معصوم بچوں نے، اور وہاں پہ ان کے والدین کیا کہتے جنہوں گولیاں مارے تھے. بھائی پولیس کو بولے تھے ہم سے پیسے لے لو، ہمیں گولیاں نہیں مارو. بھائی ہم سے پیسے لے لو، ہمیں گولیاں نہیں مارو، ہم بے گناہ لوگ ہیں. ان کو بولے یہ دہشت گرد نے مار دیا اس کو. تو آپ ہی وزیر اعظم تھے نا، تو کیا یہ خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہیں آئیں گے؟ خان صاحب آپ کا بوزدار تھا نا چیف منسٹر، کیا یہ خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہیں آئیں گے؟ تو یہ شخص جو کہ اس ملک کے لیے ناسور بن چکا ہے، جان بوجھ کر. کل بھی میڈیا ہاؤس میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، ایک میڈیا ہاؤس کے اونر گرفتار ہوئے، اس پہ میں نے خان صاحب کا بیان پڑھا اور پھر PTI کے بیان پڑھا، آزادی ہے صحافت اور یہ وہ. مجھے تو یاد ہے میر شکیل الرحمان صاحب بھی آپ کے دور میں گرفتار ہوئے تھے. مجھے شعیب شیخ صاحب کی گرفتاری پہ بھی افسوس ہے، ایز این انفارمیشن منسٹر میں اس کے لیے بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی آپ کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا. عمران خان صاحب اس وقت آپ نے اس طرح کے بیانات کیوں نہیں دیے تھے؟ مطلب یہ شخص، آپ ایک تضاد دیکھیں نا، اتنا کھلا تضاد مجھے پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک سیاستدان میں مجھے دکھا دیں. کوئی ایک سیاستدان جب تک آپ حکومت میں نہیں تھے 2018 کی الیکشن سے پہلے آپ کیا کیا چیزیں کہتے تھے، پھر 2018 کی الیکشن میں جن جن لوگوں نے آپ کی مدد کی، غیر آئینی طور پہ مدد کر کے آپ کو اقتدار کی کرسی پہ آ کے بٹھایا، تب تک آپ 3.5 سال تک آپ ان کے ناموں کی تسبیح پڑھتے رہے کہ ان سے بڑا جمہوری تو کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا سمجھدار آدمی تو کوئی نہیں ہے، ہمارے ہر چیز میں ہمیں مدد کرتے ہیں. آپ نے خود مانا کہ وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کی تبدیلی میں بھی مدد کر رہے تھے. وہیں انہی کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کے بجٹ بھی پاس ہوتے تھے، آپ سینٹ کی الیکشنیں بھی جیتتے تھے، آپ ساری چیزیں کرتے تھے. اور جب انہوں نے آپ کو کہا کہ جی بھائی اب ہم آپ کے اس غیر آئینی اقدامات کو یا آپ کو مزید اس اقتدار کے طول میں ہم جو ہے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اب ہم لوگ جو ہے اس ساری سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، آپ نے ان کے خلاف ایک بیہودہ اور گھٹیا مہم شروع کر دی. یہ اصل میں آپ نے اس پورے ادارے کے خلاف شروع کی یہ مہم، اور اس مہم کے اثرات جو ہیں پورے ملک میں آپ چاہتے ہو کہ وہ ادارے کمزور ہوں، جو کہ آپ کے خواب ہے. ادارے کبھی کمزور نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو جو ہے پولیٹیسائز کرنے کی یا ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرنے کی. میری بات یہ ہے، کیا پاکستانی قوم بیوقوف ہے؟ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ جب تک آپ کو کوئی ہڈی دیتا رہے تب تک آپ اس کی تعریف کرتے رہو، جب آپ کو ہڈی ملنا بند ہو گئی تو آپ ان کے خلاف بھونکنا شروع کر دو.
यही हुआ ना मिसाल, ये गलत मिसाल दिया। जब तक उसको हड्डी मिल रही थी इमरान खान को, तब तक उसकी तारीफें कर रहा था, वाह कर रहा था। जिस दिन उन्होंने हड्डी देना बंद कर दी तो वो उसी के खिलाफ भौंकना शुरू हो गया। तो ये शख्स मैं समझता हूं मुनाफिकों में नंबर 1। और ये इसकी ये पॉलिसीज है ना जो पोलराइजेशन की, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सियासी इख्तलाफात रहते हैं लेकिन ये इसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, इनका आपका साथ लेता हूँ सवाल। इमरान खान को मैनेज करने वाली टीम जिसमें 2 साबिक आर्मी अफसरान हैं और एक चीफ जस्टिस शामिल है, ना सिर्फ इसको मैनेज किया गया, 2018 के इंतखाबात को जीत कर दिया गया, इसके बाद जो अभी आपने बताया कि तसलसल के साथ उसको किस तरह जो है सपोर्ट किया गया, फिर उसको साबिक और अमीन करार दिया गया बाकायदा। तो उस टीम के खिलाफ अब जो है ना बातें हो रही हैं कि उस टीम के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, क्यों इस तरह किया गया, क्यों गैर आईनी इक़दाम किया गया। तो आपकी क्या राय है, पीपल्स पार्टी की क्या राय है, सिंध हुकूमत की क्या राय है कि इस हवाले से जो टीम जो थी उसके खिलाफ वाकई तहकीकात होनी चाहिए या नहीं? आप पे मैं सवाल कर, मैं दोनों साथ कर लेता हूँ। मेरा डिफरेंट है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। आपका दोनों कर लेता हूँ। आज आप बताएं। किफायत के हवाले से जो आपने शुरू में बात की कि आप अखराजात कम करने जा रहे हैं, सबसे जो अहम उनका फैसला था कि मार्केटें बंद होंगी 8 बजे। आपने किसी भी फैसले पर अभी तक तो मदरामद नहीं करवाया, 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। अच्छा, मैं पहले उनके बारे ज़्यादा 2 सवाल ले लिए मैंने। जी देखें, आपकी बात सही है अकरम साहब कि गैर आइनी तरीके से इमरान खान की सपोर्ट की गई और गैर आइनी तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी ये भी बात ठीक है, इस पूरे प्लान में साकिब निसार साहब का एक रोल था, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। साकिब निसार साहब का माजी भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने जिस तरह एक बहुत बड़ा पंजाब का हेल्थ का इंस्टीट्यूट जिस तरह तबाह करवाया अपने 2 दामादों के बिजनेस इंटरेस्ट को देखते हुए, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो जाति आप कह रहे हो, मैं इस बात को एग्री करता हूं, जो उन्होंने जाति उसको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देके किए ना, मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी इंसान सादिक अमीन नहीं हो सकता, कोई भी इंसान सादिक अमीन नहीं हो सकता। ये टर्मिनोलॉजी को भी इसको चेंज कर देना चाहिए। हम सब गुनाहगार आदमी हैं, लेकिन वो शख्स जो कि झूठा नंबर 1, वो शख्स मुनाफिक नंबर 1, चोर नंबर 1, डाकू नंबर 1, उसको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे देना इस कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। और अगर मैं समझ रहा हूं कि कम से कम साकिब निसार के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस इस पर दाखिल होना चाहिए। साकिब निसार के खिलाफ, साकिब निसार के जितने डिसीजंस थे, इसने कोई एक गैर आईनी काम नहीं किया था, इसने बहुत ज्यादा गैर आईनी काम किए थे। एक छोटा सा मिसाल देता हूं, नई पीटीआई की 2018 में हुकूमत आई, एक पीटीआई के एमपी ने एयरपोर्ट पे पार्किंग पे एक चलते हुए मुसाफिर को 2-4 थप्पड़े मारी। याद है आपको पीटीआई के एमपी का? याद है हमारी कराची की मीडिया को ना? उसकी सजा क्या होनी चाहिए? जो किसी गरीब मिस्किन आदमी को सड़क पर पकड़ के थप्पड़े मारे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जेल में डालना चाहिए ना। क्या किया साकिब निसार ने? बुलाया कोर्ट में, हाँ क्या किया तुमने? अच्छा, उसको मारा है, 5 लाख रुपए तो डैम फंड में रिहा हो गया वो बंदा। यार मुझे बताएं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। आपको पता है होता क्या है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी वही होता है, किसी भी केस में जब आप कोई जजमेंट देते हो वो केस लॉ बनता है। दूसरे वकील उन जजमेंट को कोट करके रिलीफ लेते हैं, मिसालें देते हैं कोर्ट में कि सर आपने फला केस में आपने फला शख्स के साथ ये आपने किया था। यही कहते हैं ना कि फला केस में फला शख्स के साथ आपने ये जुर्म उसने किया था, आपने उसको ये सजा दी थी, या आपने उसको ये रिलीफ दिया था। अब ये केस लॉ बन चुका है कि किसी को भी, मेरे नजर में हो सकता है कोई लॉ का स्टूडेंट में ज्यादा बेहतर बता सके, कि किसी भी शख्स को रोड पे उतारो, 2-4 थप्पड़े मारो, किसी को जूते मारो, फिर क्या करो, कोर्ट आपको बुलाए और बोलो जी ठीक है मैं ये 5 लाख में डैम फंड में दे दूंगा, वो आप छूट गए।
بھائی یہ عدالتوں کے کیا کہتے ہیں؟ عدالتوں میں آپ کے ریمارکس نہیں بولتے، آپ کے فیصلے بولتے ہیں. یہ غیر آئینی کام تھے. ثاقب نثار نے ایک غیر آئینی کام نہیں کیا. ثاقب نثار نے غیر آئینی کاموں کی سینچریاں پوری کی تھی، سینچریاں لگائی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کاؤنسل میں سب کو چاہیے کہ ریفرنس بھیجنا چاہیے ایسے شخص کے خلاف، ان کی اس کی اس طرح کی غیر آئینی حرکتوں کے خلاف. اگر میں غلط بات بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بات بول رہا ہوں، تو پھر اس کا ایک علاج ہونا چاہیے. کوئی عدالت، میں اوپن کہتا ہوں، کوئی عدالت میرے اس اسٹیٹمنٹ پہ سو موٹو نوٹس لے لے کہ میں نے خدا نخواستہ کنٹیمپٹ کیا ہے. کوئی بھی عدالت میں اوپن بول رہا ہوں، سو موٹو نوٹس لے لے کہ میں نے کنٹیمپٹ کیا. میں نے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار کے لیے کہا ہے کہ اس نے غیر آئینی فیصلے دیے ہیں، غیر قانونی فیصلے دیے ہیں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے اس کو کنٹیمپٹ کے ضمیر میں لا کے مجھے کھڑا کر دے کٹہرے پہ، اور مجھ سے پوچھیں کہ شرجیل میمن تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے کہا کہ ثاقب نثار نے غیر آئینی فیصلے کیے. اور میں جو جس فیصلے کا ذکر کر رہا ہوں کہ کسی کو روڈ پہ جوتے مارنا، اس کے کپڑے پھاڑنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، اور پھر اس کو بولا جائے تو 5 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرا کیونکہ تو پی ٹی آئی کا ایم پی ہے، تو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، تو عام پاکستانی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کا ایم پی ہے، 5 لاکھ روپے جمع کرا اور تو آزاد ہے. کیا اس ملک میں؟ اور اس کے ساتھ کون کون لوگ موجود تھے میں نہیں بولنا چاہتا. میں نہیں کہوں گا کہ ثاقب نثار نے یہ فیصلہ اکیلا دیا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا بینچ میں. تو بھائی یہ چیزیں اس ملک میں جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی آپ کو یار. کسی کی تذلیل کرو، کسی کی بےزتی کر دو، کسی کی عزت نفس سے کھیلو، 5 لاکھ روپے جمع کرا تو ڈیم فنڈ میں بات ختم. یہ کیس لا بن گیا نا. یہ اب میں آگے سے آگے کافی چیزیں کہہ سکتا ہوں، کہوں گا نہیں. مناظر مردم شماری سے متعلق نیشنل مردم شماری کو رد کیونکہ سندھ حکومت نے بھی اپنے معاوضات کیے، جو آپ نے کہا کہ تقریباً ہر لوگ جماعت اسلامی نے بھی آج کہا ہے کہ یہ مردم شماری غلط ہو رہی ہے. کراچی کی مردم شماری کم دکھائی گئی تو ہم ان کو نہیں مانیں گے، یہ فراڈ ہو رہا ہے مردم شماری کے نام پر. سرکار آباد میں بہترین کراچی پولیس چیف وغیرہ یا جہاں کی قیادت دن گمٹی مرتضی کوسو یعنی سندروئی بندر زمین کھاتے والوں نے قبضہ کرنا جدے تے کو کوڑ جاتے سنان میں انہوں نے ایکومنٹ کو انہوں نے زمین تے قبضو کمپنی جے انہوں نے زمین کا قبضہ ختم نہ کیا اپنا کراچی میں پانی بزنس شفٹ کرے کے بارے میں. دیکھیں جی، آپ کا مردم شماری کا فیصلہ تھا، آپ کا کراچی کے والے فیصلہ تھا، آپ کا بھی فیصلہ تھا مارکیٹس کا. میں نے آپ کو کہا کہ حکومت سندھ ہر وہ فیصلے کر رہی ہے اور کرے گی جو کہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہوں گے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت کاروباری افراد پہ بہت زیادہ پریشر ہے. بھائی جان میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ہاں، کاروباری افراد پہ بہت زیادہ پریشر ہے. مطلب ٹھیک ہے گورنمنٹ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جن لوگوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے ان سے بھی بات کرنی ہے. کیونکہ اس وقت جب آپ کے پاس ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس چل رہا ہے ملک میں، ریسیشن چل رہی ہے، تو آپ کسی بھی اپنا کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے کسی بزنس کمیونٹی کو پہ کوئی برا اثر پڑے. تو اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے بزنس کمیونٹی کو ہم ریلیف فراہم کر سکیں اور کسی کو غلط کام کرنے نہ دیں. میں نے کہا ہم سختی کریں گے کہ بھائی کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، سختی کریں گے کوئی مہنگائی زبردستی نہ کرے، اس چیز کو ہم سختی کریں گے. لیکن کسی چیز میں کسی بھی کمیونٹی کا اس طرح کے بہت سارے کاروباری افراد ہیں، آپ کے جتنے بھی لوگ، پورا آپ کا بنس روڈ اور یہ ساری چیزیں اگر آپ 8 بجے بند کرا دو گے تو بند کرا دیں ہم، وہ لوگ کہاں جائیں گے بیچارے. تو ہمیں تو سارے بزنس کمیونٹی کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کریں. جہاں تک آپ کی بات ہے جی، اس پہ بھی سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہوا ہے اور تمام ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جو کسی ساتھ بھی زیادتی میں ملوث ہوں گے. آپ کی مردم شماری والا جو ہے، مردم شماری پہ ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ اگر انشاءاللہ، اور وہ ہم سی ایم صاحب نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ جب تک ہمارے خدشات دور نہیں ہوتے تب تک ہم اس مردم شماری کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہمارے وہ خدشات دور ہو جاتے ہیں تو پھر سب کے خدشات دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی پیپلز پارٹی خدشات نہیں وہاں جمع کرا ہے، ہم نے سندھ کی عوام کے خدشات کو وہاں جمع کرا ہے. اگر آپ کو سوال ہے، پیپلز پارٹی اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے بڑا کام کر رہی ہے، بلال زاری نے بڑی محنت کی. تو گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. بی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس نے جمعیت کے ساتھ مل کر سندھی جو طلباء تھے جو ویلکم پارٹی کر رہے تھے،
उनके ऊपर तशद्दुद किया है, वीडियोस सामने आई हैं। अब तक पाकिस्तान हिंदुस्तानी निजात से कोई मजम्मत भी नहीं की गई, ना की जाने से की गई है। और जब वो वीडियोस वाज़ेह तौर पे हैं